اچھا دیکھیں، آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور، بڑی روشنی، بڑی رونق دی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا. ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا. کتنی روشنی ہوئی. کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا. اچھا یہ حدیث نے کئی بار سنی ہوگی مگر بعض اوقات یہی تک سنی ہے. اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے با کمال ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا. اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات. بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت، جو نہیں کرے گا وہ محروم. لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے، اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کرنی ہے نا. ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے. ہم پلسرات سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے. اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی، جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا، وہ تو مارا گیا نا. اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا. بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص. بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو. کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور کون کنجوس، کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے، وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں. اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا، نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا. معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم پورا تو درود پڑھو یار. اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے. یہ حرام ہے. درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے. سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو. اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں. تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی. اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے. تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار، اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے جس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے. قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے، مذہبوں میں بھی اختلاف ہے، عمر کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نہیں جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، بہت ساری جناب لاجیکلی باتیں ہیں.
قوموں کے کلچر ہیں، اختلاف ہے لوگوں میں، کہتے نہیں وہ کہتے یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں. مگر میں جس تھیوری ہے، جس حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا، دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے، دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. وہ ایسی کون سی ریئلٹی؟ واقعی چندی چیزیں ہیں دنیا میں، شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے. میں انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے ایک حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں. مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں آپ. لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا. وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے صاحب اولاد ہیں. اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے. صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں. تو میں ان کو واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتہ چلے گی. تو کہتے ہیں رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اور یقین کریں کمال کا قبرستان. آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا. یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی. واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما دے. ہاں میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورکن سے ملاقات ہوئی. ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے، میں کتنی دیر تک روتا ہی رہا. اور میں دو باتیں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. کہ وہ مجھے ملے اور بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں، ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟ کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ بقیع کی خوشبو ہے، جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے. اچھا وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں. پھر میں نے بھی غور کیا، وہاں آپ کو کیڑے بکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا، مردے دفن ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی نا، تو آپ کو کیڑے بولا جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے. یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا، روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں. میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کر خود ہی سو جاتا ہوں. کبھی گورکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، میں سکون اتنا ہوتا ہے، میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر، نیند بھی آ جاتی ہے. میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور کہا آپ ہی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے. کمال کا قبرستان. اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں. ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے، حدیث پاک ہے نا، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا. تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ. جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باغ ہوں، اب آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا، ہائے ہائے، ایسے نہیں کہتے اعلیٰ حضرت طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے.
ہاں اچھا، پھر مدینے میں مرنے کے حوالے سے، ہاں یہ صرف جنت البقیع کی تو برکت ہے ہی ہے، سنو میرے آقا کا کیا وعدہ ہے. نبی پاک نے انکریج کیا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہاں مدینے میں مرنے کی تمنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے. اور اس حدیث کی شرح میں پتہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے. مجھے ایک میسج آیا مدینہ منورہ سے، دیکھیں موضوع مجھے نہیں پتا تھا یہ چھڑ جائے گا، ہمارے لاہور کے اسلامی بھائیوں مدینہ پاک میں، اور انہوں نے کہا آج مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہے جو پاکستان سے گئی ہیں، وہاں پر 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں. کہتی ہیں باہر نہیں نکلوں گی کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینے میں مرنا ہے. اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے، ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے. آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی، اللہ کرے مدینے کی موت مل جائے، جنت البقیع مل جائے. زور سے کہہ دو آمین. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. کچھ موت وہ ہوتی ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ساتھی تھے، ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں اور جنت البقیع میں مدفن ہوا. میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں. یعنی ایسی بھی موتیں ہیں جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا، یہ تو زندگی بھر مانگا ہے، یا اللہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، سبحان اللہ موت مل جائے، اور کیا چاہیے. مرنا تو ہم سب نے ہیں، مگر یہ موت ایسی ہوتی ہے جس کی تمنا ہوتی ہے. تو بہرحال وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جو تھے وہ جنت البقیع میں گئے. رات کا آخری پہر تھا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے. ساری رات نماز پڑھتے رہے. فجر کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے ایک دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انک ارسلت الی ولم تأذن لی فإن كنت قد رضیتنی فأذن لی وإن لم ترضنی فوفقنی لما یرضیک. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا مگر یہ نہ بتایا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اے مالک کریم اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے بتا دے، اگر راضی نہیں ہے تو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا وہ یہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک بکری یا اس جیسا کوئی جانور آیا. بوڑھے میاں نے اس کی جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ بھی پیا، اس نے برکت کی دعا دی اور واپس مسجد نبوی شریف میں آ گیا. حضرت عبداللہ بن ابو نوح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 3 راتوں تک دیکھتا رہا، روز یہی کرتے تھے، تہجد کے وقت چلے جاتے جنت البقیع میں، وہاں نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، پھر واپس آتے. 3 دن بعد میں نے حضرت کو روک لیا. میں نے کہا حضرت میں 3 دن سے آپ کو چیک کر رہا ہوں، آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں یا اللہ تو نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا ہے. اللہ نے کون سا قاصد بھیجا ہے؟ قاصد کہتے ہیں میسنجر، پیغام لانے والا. اللہ نے آپ کے پاس کون سا پیغام بھیجا ہے؟ بوڑھے میاں نے کہا ایک دن میں آئینہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا، بس میں نے جان لیا کہ اللہ کی طرف سے موت کا قاصد میرے پاس آ گیا. بس اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی شان تھی کہ موت کو کیسے یاد کرتے تھے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ سفید بال ہونا ہے نا، کالے بالوں کے بعد سفید بال کا ہو جانا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانا، کمر کا تھوڑا سا جھک جانا، اعضاء کا کمزور ہو جانا، طاقت کا کم ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہیں، یہ قاصد ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جانے کا وقت آنے والا ہے. مگر کیا ہم لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ایک حقیقت جس کو تمام مذاہب، تمام نیشنلٹیز، تمام لوگ مانتے ہیں جو ہونی ہے، وہ ایک ایسی متفقہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ موت آ کر رہے گی. دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم مریں گے نہیں، کوئی سائنسدان نہیں کہتا ہم نہیں مریں گے. سب مانتے ہیں کہ there is a day، ایک وقت آنا ہے، ہم سب نے جانا ہے. مگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، ابھی آج اچانک ہمارا پلان بن جائے کہ یار اسلام آباد جانا ہے، صرف سوچا ہے یار اسلام آباد کسی کام سے جانا ہے،
کل سے اسلام آباد کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیں گے دوستوں میں. یار اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا, کون سی ٹرین میں جاؤں, جہاز کی ٹکٹ کتنے کی ہے, ہوٹل کون سا رکھوں, یار سردی کتنی ہے. ابھی سوچا ہے, ڈسکشن شروع. ترکی جانا ہے, ترکی کے لیے بات شروع. یورپ جانا ہے, یورپ کے لیے بات شروع. جدھر جانا ہے اس کی ابھی پلان ہے, ٹکٹ بک نہیں کی ہے, سوچتے ہی بات چیت شروع. سب کو پتا ہے مرنا ہے, بات کیوں نہیں کرتے, ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کے وقت کیا ہوگا, نزا کی سختی کیسی ہوگی, قبر میں اکیلا جاؤں گا, قبر جنت کا باغ ہوگی, دوزخ کا گھڑا ہوگی, سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے. Nobody want to talk about it. ارے کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کبھی دوستوں میں بیٹھے, یار تم پتہ نہیں اسلام آباد جاؤ گے نہیں جاؤ گے, مگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤ. موت پر کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ سمجھے میری بات کو, یہ ایسی حقیقت ہے بچہ بچہ جانتا ہے مگر بات نہیں کرتا. اچھا بات کرو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ, اچھا ہم دعوت اسلامی والے اگر بیان کرتے ہیں نا موت کے موضوع پر, تو کہتے ہیں یار یہ بہت ڈراتے ہیں. دعوت اسلامی والے بڑی قبر کی بات کرتے ہیں. چلو بھائی ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم بات نہیں کرتے کہ آپ موت سے بچ جاؤ گے, نہیں بچ سکو گے. سب نے مرنا ہے تو پھر کیوں نہ بات کی جائے, کیوں نہ تیاری کی جائے. اللہ کے ولی تو سفید بال دیکھ کر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قاصد تو بھیج دیا, یہ بھی بتا دے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے, سنیے. گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا تھا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا. ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ, اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے, یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں, داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے, پورے ہی بال سفید ہو گئے. کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں, کچھ مہندی لگا کے چھپا دیتے ہیں, لیکن پتا تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. زندگی گزر رہی ہے, برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ مناتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کبھی سوچا کہ یہ, میں نہیں کہتا ناجائز ہے, جائز طریقے سے منائے ٹھیک ہے, لیکن اگر عقل ہونا تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا 1 سال چلا گیا نا. خوشی بنانی چاہیے, یہ عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں, آخرت کے قریب ہو رہے ہیں, مگر کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے, غسل, میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا, میت میں جائے نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. سارے رو رہے ہوتے تھے منہ چھپا کر, رومال رکھ کے. اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا ہے, کل میری باری ہے. آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں, کل مجھے اتاریں گے. آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں, کل میری باری مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا. ارے کبھی غسل میت دیتے وقت, کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے, کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے, مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم نے بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخار بھی موت کا قاصد ہے. بخار آتا ہے نا, ہمیں کئیوں کو سب کو بخار آیا ہوگا کبھی نہ کبھی. فرمایا یہ موت کا قاصد ہے. اور سنیں کیا پیارا جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. ہاں یہ بالکل پہلی بار میں نے بھی پڑھا, اور واقعی میں نے غور کیا کہ بخار ہوتے ہی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے, اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آج کل نظر نہیں آ رہا بندہ کدھر ہے, بخار ہو گیا گھر کے اندر ہے, قید ہو جاتا ہے, خود ہی آٹومیٹکلی قید ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ قاصد ہے, یہ پیغام ہے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں, رب نے جب چاہنا ہے یہ روح بھی واپس چلی جانی ہے.
حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے، ڈرانے والے آتے رہے، تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ یہ جو بیماری ہے نا، یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، خوب گر گڑا کر دعا کرے، اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، مناسب علاج کروائے، شکوہ و شکایت نہ کرے، اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ یہ بیماری میں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ او ہو بڑا سر میں درد ہے، بڑا پیٹ میں درد ہے، بس یار بہت پریشان، اتنا شکوہ، اتنی شکایت۔ اچھا سب کو بتانا ہے، کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا، لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ کی 40 اطار، اس کی دوسری قسط صفحہ نمبر 11 میں حدیث پاک نمبر 11 ہے، من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت پیاری آیتوں کو سمجھیں، تلاوت کریں، اس کی تفسیر جانیں اور قرآن کی باتیں کریں۔ آج ایک بنی اسرائیل کی عجیب و غریب بیماری کا ذکر سنیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا، اور بدقسمتی سے وہ بیماری، وہ ڈیزیز آج ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے، ہمیں بھی بہت غور سے اس کو سننا ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کے اندر یہ بری بیماری نہ لگ جائے، اور یہ بیماری ان کو کیوں لگی قرآن نے اسے بھی بیان کیا۔ اللہ قریب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لیں یہاں لکھا ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔
اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا, برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن, اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن, کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے, اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے, تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا, خیال دنیا والوں کا ہے. تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف. اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. ان پر بڑے انعامات ہوئے, بڑی مہربانیاں کی گئی بنی اسرائیل پر, شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے. فرعون سے اللہ نے نجات دی, پھر انہوں نے ناشکری کی. تورات عطا کی, پھر ناشکری کی. بچڑے کی پوجا کی, اللہ نے اس پہ توبہ کی توفیق دے دی, پھر ناشکری کی. 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا, انہوں نے پھر ناشکری کی. انہیں منو سلوہ عطا کیا, پھر ناشکری کی. انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں, پھر ناشکری کی. اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے, ایک کے بعد ایک نافرمانی, ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے. مگر اب قرآن کیا کہتا ہے, کتنے سخت ہوئے, فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ, تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا, یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے, لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے, مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے, لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے, مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے, نہ گرمائش میں پگھلتا ہے. ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں,